السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل ہیلتھ سیکرٹس میں ہم آج فیک ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو یا بہت زیادہ لو ہو، دونوں زندگی کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اصل ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ بلڈ پریشر ہائی کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایسا بلڈ پریشر کبھی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کی بہت ہی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ بلڈ پریشر جسم میں تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو مریض اس میں ایسیڈیٹی والی خوراک کھائے تو جسم میں گیس کا پریشر بن کر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر چیک کرنے پر ہائی بلڈ پریشر آتا ہے، اور اگر ایسے مریض الکلی والی خوراک کھائیں تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ آج کل اس فیک بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ ہیں، جو کہ کریم نکلا دودھ پیتے ہیں یا فاسٹ فوڈ برگر شاورمے وغیرہ کھانے والے بچے جوان اور بوڑھے سبھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس بلڈ پریشر میں خون میں کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں، ان کی قدرتی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ دل کو جسم میں خون پہنچانے کے لیے اضافی محنت کرنا پڑتی ہے، جس کا دباؤ دل پر پڑتا ہے۔ دل اس تیزی سے دھڑکتا ہے کہ اس کی دھڑکن صاف سنائی دی جا سکتی ہے، جس سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، قبض رہتی ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک ٹیسٹ ایسا مریض خود ہی اپنے گھر میں کر لے۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ اپنا صبح کا پہلا پیشاب یعنی یورین کسی بیکر وغیرہ میں لے لے اور نیلا لیٹمس پیپر اس میں ڈبو کر نکالے۔ اگر تو نیلا لیٹمس پیپر سرخ ہو جاتا ہے تو ایسے مریض کو فیک بلڈ پریشر ہائی ہے، اور اگر نیلا اور سرخ دونوں لیٹمس پیپر یورین میں ڈبونے سے اپنا رنگ نہیں بدلتے، یعنی نیلا لیٹمس پیپر نیلا ہی رہتا ہے اور سرخ لیٹمس پیپر سرخ ہی رہتا ہے، تو ایسا مریض اصل بلڈ پریشر ہائی کا مریض ہوگا۔ ان دونوں ہائی بلڈ پریشر کا علاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ اصل بلڈ پریشر کا علاج میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ فیک بلڈ پریشر ہائی میں اگر فالج ہو جائے تو یہ لیفٹ سائڈ پہ فالج ہوتا ہے، اور جو اصل بلڈ پریشر ہے اس میں اگر فالج ہو تو وہ رائٹ سائڈ کا ہوتا ہے۔ فیک بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ اس خوراک کا پرہیز کریں، یعنی پروٹین اور ایسیڈیٹی والی خوراک نہ کھائیں، جس میں آملہ نہیں کھانا، ہڑیر، مونگ پھلی، کشمش، انڈے فرائی، بھنے چنے، چھوارے، دہی، لسی، فروٹ چاٹ، دہی بلے، بڑا گوشت، کریلے، مچھلی، آلو گوبھی، بینگن، پالک، پکوڑے، ٹماٹر، دال چنا، کچنار، مٹر، آلو چنے، باجرہ، مکئی و بیسن کی روٹی، کھٹا سیب، انگور، مالٹا، کینو، جامن، فالسا، آلو بخارا، بیر گول، انار تش، لیمو کی سکنجبین، لکاٹ، انناس، آلوچا، آڑو تش، اس کے علاوہ فانٹا، کوکو کولا، پیپسی وغیرہ، یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور کون سی چیزیں کھانی ہیں اس میں ایسا ہے کہ مربع ادرک کھانا ہے، مربع آم، شہد، کھجور، بادام، اجوین دیسی و پودینے کا کہوہ، سرسوں و تارا میرا کا ساگ، میتھی، پودینہ، ادرک، لہسن، پیاز، کلتھی کی دال، مسور کی دال، مونگ کی دال، گوشت بکرا، آم، خوبانی، امرود سخت، چلغوزہ، اخروٹ، پپیتا، خربوزہ، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کھانی ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر تو اس فیک ہائی بلڈ پریشر میں کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو یہ پرہیز کے ساتھ ساتھ ایسا کریں کہ لہسن کی توریاں یعنی جوئے جو سے انہیں چھیل لیں، تو صبح خالی پیٹ پانی سے نا 4 عدد جوئے کھا لیں، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں۔ تو روزانہ ایسے کرتے جائیے گا تو آہستہ آہستہ کولیسٹرول کم ہوتا جائے گا۔ جو پرہیز کی وجہ سے جو گیس جسم میں بن رہی ہے ایسیڈیٹی کی زیادتی کی وجہ سے، تو وہ پرہیز سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔
چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.